حدیث نمبر 1151۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ فرماتے اور جس وقت کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جس وقت رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہے، پھر جس وقت رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر قومے کی حالت میں ربنا لک الحمد کہتے، پھر جس وقت سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جس وقت سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر ساری نماز میں اسی طرح کرتے حتیٰ کہ نماز مکمل کر لیتے، اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنے کے بعد جس وقت کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 93۔ 2 سجدے کر کے اٹھنے سے پہلے اچھی طرح بیٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1152۔ ابو قلابہ نے بیان کیا، ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہماری مسجد میں آئے تو انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، جس وقت انہوں نے پہلے رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد سر اٹھایا تو وہ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بیٹھ گئے، جلد سے استراحت کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1153۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ نماز کی طاق پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو آپ کھڑے نہ ہوتے حتیٰ کہ اچھی طرح بیٹھ جاتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 94۔ پہلی اور تیسری رکعت پڑھ کر اٹھتے وقت ہاتھ زمین پر رکھنا۔ حدیث نمبر 1154۔ ابو قلابہ نے بیان کیا، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، وہ فرماتے، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق نہ بتاؤں؟ پس وہ نماز کے وقت کے علاوہ عام وقت میں نماز پڑھتے۔ پس جب انہوں نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ اطمینان سے بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے تو انہوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 95۔ زمین سے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھانا۔ حدیث نمبر 1155۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے سجدہ کیا تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگائے اور جب اٹھے تو گھٹنوں سے پہلے اٹھائے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 96۔ سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ حدیث نمبر 1156۔ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے تو وہ جب سجدے کے لیے جھکتے اور سجدے سے اٹھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، پس جب فارغ ہوتے تو کہتے، اللہ کی قسم میں نماز کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1157۔ ابو بکر بن عبد الرحمن اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ان دونوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو اللہ اکبر کہا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو کہا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدہ کیا اور اللہ اکبر کہا، سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ اکبر کہا، پھر جس وقت رکعت پڑھ کر کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہا، پھر کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 97۔ تشہد اول کے لیے کس طرح بیٹھنا ہے۔ حدیث نمبر 1158۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نماز کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا بایاں پاؤں بچھا دو اور دایاں پاؤں کھڑا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 98۔ تشہد میں بیٹھتے وقت پاؤں کی انگلیوں کے سر قبلے کی طرف ہو۔ حدیث نمبر 1159۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا نماز کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرو، اس کی انگلیاں قبلے کی جانب ہو اور بیٹھنا بائیں پاؤں پر ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 99 تشہد اول میں بیٹھتے وقت ہاتھ کہاں رکھے جائے؟ حدیث نمبر 1160 سیدنا والد بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو رفع الیدین کرتے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ نے نماز شروع کی حتیٰ کہ اپنے کندھوں کے برابر کیا، جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا تب بھی رفع الیدین کیا، جب 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا دیا، دائیں کو کھڑا کیا، دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھا اور انگشت شہادت کو دعا کے لیے کھڑا کیا اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا۔ انہوں نے کہا پھر میں اگلے سال ان کے پاس آیا تو میں نے انہیں کرتوں میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 100 تشہد میں نظر کہاں رکھی جائے؟ حدیث نمبر 1161 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دوران نماز اپنے ہاتھ سے کنکریاں ہلاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا جب تم نماز میں ہو تو کنکریاں نہ ہلاؤ کیونکہ یہ عمل شیطان کی طرف سے ہے، لیکن اسی طرح کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا آپ کس طرح کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ نے اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھا، انگشت شہادت سے قبلے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نظر اس کی طرف رکھی، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 101 تشہد اول میں انگشت شہادت سے اشارہ کرنا۔ حدیث نمبر 1162 سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 یا 4 رکعتیں پڑھ کر بیٹھتے تھے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے تھے، پھر انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 102 پہلا تشہد۔ حدیث نمبر 1163 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب ہم 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے تو یہ دعا پڑھے تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1164 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم 2 رکعتوں میں تشہد میں اس کے علاوہ کچھ اور پڑھنا نہیں جانتے تھے کہ ہم سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بیان کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر خیر بلائی کے اوائل و اختتام سکھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو تو کہو تمام قولی مالی اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر تم میں سے کوئی اپنی پسندیدہ دعا کا انتخاب کرے اور اللہ عز و جل سے دعا کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1165 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد نماز اور تشہد حاجت سکھائی، پس رہی تشہد نماز تو وہ یہ ہے تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1166، یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، میں نے سفیان کو فرض اور نفل نماز میں یہ تشہد پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں۔ ابو اسحاق نے ابو الاحوص کے حوالے سے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1167، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جلسہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھتے وقت میں یہ پڑھو، تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1168، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نہیں جانتے تھے کہ جب ہم نماز پڑھے تو ہم کیا پڑھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوامع الکلم سکھائے تو ہمیں فرمایا، کہو تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ علقمہ نے بیان کیا، میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح وہ ہمیں قرآن سکھاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح، حسن یا صحیح۔ حدیث نمبر 169، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے، اللہ پر سلام ہو، جبریل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں نہ کہو اللہ پر سلام ہو، بے شک اللہ تو خود السلام ہے، بلکہ کہو تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1170، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے، اللہ پر سلام ہو، جبریل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں نہ کہو اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود السلام ہے، بلکہ تم یوں کہو تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1171، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے تشہد کے بارے میں فرمایا، تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1172، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد سکھائی جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے، اور میرا ہاتھ آپ کے 2 ہاتھوں کے درمیان تھا۔ تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی
برکات ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 103 تشہد کی دوسری نوع، حدیث نمبر 1173۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو ہماری سنت کی ہمیں تعلیم دی، اور ہماری نماز کی ہمیں وضاحت کی تو فرمایا اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے کوئی تمہاری امامت کرائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ ولا کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے تو تم اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ اس کا بدل ہے، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد، تمہاری حمد سنتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اس کی حمد بیان کی۔ پھر جب امام اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے تو تم اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تم سے پہلے سجدے سے اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ اس کا بدل ہے۔ پس جب وہ تشہد میں بیٹھے تو تم میں سے کوئی سب سے پہلے یوں کہے تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 104 تشہد کی ایک اور نوع، حدیث نمبر 1174۔ حتان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ امام قعدہ میں ہو تو تم میں سے ہر کوئی سب سے پہلے یہ پڑھے تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 105 تشہد کی ایک اور نوع، حدیث نمبر 1175۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح تشہد سکھایا کرتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن سکھایا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے بابرکت قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 106 تشہد کی ایک دوسری نوع، حدیث نمبر 1176۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح تشہد سکھاتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی توفیق سے تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 107 تشہد اول میں تخفیف، حدیث نمبر 1177۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں میں اس طرح بیٹھے تھے گویا کہ آپ گرم پتھر پر ہو۔ میں نے کہا حتیٰ کہ آپ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہی مراد ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 108 اول تشہد ترک کر دینا، حدیث نمبر
1178. سیدنا ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا چاہتے تھے، پس آپ نے نماز جاری رکھی حتیٰ کہ جب آپ نماز کی آخر پہنچے تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کیے پھر سلام پھیرا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1179. سیدنا ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، پس انہوں نے سبحان اللہ کہا لیکن آپ نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سہو کے 2 سجدے کیے پھر سلام پھیرا۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب السہو، سہو کی کتاب۔ باب نمبر 1. 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ حدیث نمبر 1180. عبد الرحمن بن العاصم نے بیان کیا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز میں تکبیر کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جب رکوع کرے اور جب سجدہ کرے، جب سجدوں سے سر اٹھائے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہے۔ حتیم نے کہا آپ نے یہ کس سے یاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے، تو وہ خاموش ہو گئے تو حتیم نے کہا اور عثمان رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا اور عثمان رضی اللہ عنہ۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1181. مطرب بن عبداللہ نے بیان کیا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، وہ نماز میں رکوع و سجود کے لیے جھکتے اور رکوع و سجود سے اٹھتے وقت مکمل تکبیر کہتے تھے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2. 2 رکعتیں پڑھ کر آخری 2 رکعتوں کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرنا۔ حدیث نمبر 1182. سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کندھوں کے برابر اسی طرح ہاتھ اٹھاتے تھے جس طرح نماز شروع کرتے وقت اٹھاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3. آخری 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 1183. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4. ہاتھ اٹھانا اور نماز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ حدیث نمبر 1184. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، پس نماز کا وقت ہوا تو مؤذن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو اور وہ انہیں نماز پڑھانے لگے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں سے ہوتے ہوئے آئے حتیٰ کہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے تاکہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع کر دے، جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ مرتبہ کیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ نماز میں کوئی معاملہ پیش آیا ہے، پس انہوں نے توجہ کی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی حالت پر قائم رہو، پس ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اپنے ہاتھ بلند کیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر الٹے پاؤں واپس ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں نے تمہیں کہہ دیا کہ نماز پڑھاؤ تو پھر تم نے نماز کیوں نہ پڑھائی؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے
کے لیے مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تمہیں کیا ہوا کہ تم نے ہاتھ پہ ہاتھ مارے؟ ہاتھ پر ہاتھ مارنا تو خواتین کا کام ہے۔ پھر فرمایا، جب تمہیں نماز میں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، نماز میں ہاتھوں سے سلام کہنا۔ حدیث نمبر 1185، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کیا ہوا کہ وہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہے۔ نماز میں سکون سے رہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ یہ ہاتھ ہلانا سلام پھیرتے وقت تھا، جس طرح اگلی حدیث میں وضاحت ہے۔ حدیث نمبر 1186، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے سلام کرتے تھے؟ گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہے۔ کیا ان میں سے کسی کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر کہے السلام علیکم السلام علیکم؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6، نماز میں اشارے کے لیے سلام کا جواب دینا۔ حدیث نمبر 1187، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، پس میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے مجھے اشارے سے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1188، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لائے تاکہ وہاں نماز پڑھے، پس لوگ آپ کے پاس آئے اور سلام کہنے لگے۔ میں نے صہیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور آپ کے ساتھ تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جاتا تھا تو آپ کس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1189، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1190، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا، پھر میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، پس میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے میری طرف اشارہ کیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر فرمایا، تم نے ابھی مجھے سلام کہا تھا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس روز آپ کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1191، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے مجھے بھیجا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مشرق یا مغرب کی جانب سفر کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام عرض کیا تو آپ نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، میں نے پھر اشارہ کیا تو آپ نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، پس میں واپس موڑا تو آپ نے مجھے آواز دی۔ جابر، لوگوں نے بھی مجھے آواز دی۔ جابر، میں آپ کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے مجھے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ مل کر صحیح۔ باب نمبر 7، نماز میں کنکریوں کو چھونے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1192، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کنکریوں کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 8، ایک مرتبہ ہاتھ لگانے کی رخصت۔ حدیث نمبر 1193، سیدنا معیقیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اسے ضرور ہی کرنا کنکریوں کو چھونا ہو تو پھر ایک مرتبہ کر لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9،
نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی ممانت۔ حدیث نمبر 1194۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں؟ اس کے متعلق آپ کا فرمان شدت اختیار کر گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سے باز آ جائے یا پھر ان کی نگاہیں اچک لی جائے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1195۔ سیدنا عبید اللہ بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کیا کہ انہوں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنی نظر آسمان کی طرف نہ اٹھائے، یہ نہ ہو کہ اس کی بینائی اچک لی جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سختی۔ حدیث نمبر 1196۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے پر اس کی نماز کے دوران متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، پس جب وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1197۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک جھپٹ ہے، شیطان اسے نماز سے جھپٹ لیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح موقوف، یعنی نمازی کا اجر کم کرواتا ہے۔ حدیث نمبر 1198۔ مسروق نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مثل روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1199۔ ابو عطیہ نے مسروق کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مثل روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1200۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ایک جھپٹ ہے، شیطان اسی نماز سے جھپٹ لیتا ہے۔ حکم الحدیث، اس حدیث میں اصل میں حکم نہیں ہے۔